محکمہ پولیس میں 32 سال اپنی زندگی وقف کرنے والا ڈاکوؤں کے فائر کا نشانہ بننے والا آج جوس کی ریڑھی لگانے پر مجبور ہو گیا۔ زندگی کے اندر ایسا کیا واقعہ پیش آتا ہے کہ جوس کی ریڑھی لگانے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ آپ نے محکمہ پولیس کے اندر اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے۔ چھب، جہانیہ، نواں چوک، حویلی کرنگا، تھانہ کونا، ٹھیک ہے جی، مختوم پور پہوڑا، سٹی کمبیر والا، ٹھیک ہے۔ 52,000 آدمی کو آئی جی صاحب نے شفقت کی ہے اور ان کو فارغ کیا ہے کہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے، اور ایلیگیشن یہ لگایا ہے کہ یہ کرپٹ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں WM نیوز۔ محکمہ پولیس میں 32 سال اپنی زندگی وقف کرنے والا ڈاکوؤں کے فائر کا نشانہ بننے والا آج جوس کی ریڑھی لگانے پر مجبور ہو گیا۔ زندگی کے اندر ایسا کیا واقعہ پیش آتا ہے کہ جوس کی ریڑھی لگانے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ اہلکار ہمارے ساتھ موجود ہے، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ اللہ پاک احسان ہے، شکر ہے، مولا کا کرم ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اقبال جی۔ اقبال بھائی بتائیے گا، کتنی دیر آپ نے محکمہ پولیس میں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں؟ 95 سے لے کر 2022 تک۔ بتائیے گا کون کون سی جگہ پہ آپ نے محکمہ پولیس کے اندر اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے؟ چھب، جہانیہ، نواں چوک، حویلی کرنگا، تھانہ کونا، ٹھیک ہے جی، مختوم پور پہوڑا، سٹی کمبیر والا، ٹھیک ہے جی۔ اتنے کوئی تقریباً 6 ماہ سال اتنے کیتی ہے تے زیادہ نوکری میری چھب دی ہے۔ بات صاحب بتائیے گا، زندگی کے اندر ایسا واقعہ کیا پیش آتا ہے کہ آپ کو گھر بھیج دیا جاتا ہے بلا وجہ؟ مجھے ایک کو نہیں بھیجا، 52,000 آدمی کو آئی جی صاحب نے شفقت کی ہے اور ان کو فارغ کیا ہے کہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے، اور ایلیگیشن یہ لگایا ہے کہ یہ کرپٹ ہے۔ تو بھائی ہم کہتے ہیں کہ کرپٹ تھے تو ہمارے ڈاٹے نکلوا لیتے، ہمارے سامنے کہتے کہ آپ کرپٹ ہیں، آپ میں یہ غلطی ہے، آپ نے یہ غلط کیا ہے، تو جو ہم مان جاتے چلو ٹھیک ہے، غلطی ہمارے اوپر ہوتی تو ہم مان جاتے، ہمیں دکھ ہی نہ ہوتا کہ ہم نے اتنے سال خدمت کی ہے محکمے کی اور پولیس کے شانہ بشانہ ڈیوٹی کی ہے، تو ہمیں تو کوئی دکھ ہی نہ ہوتا کہ ہمارے اوپر ایلیگیشن لگ گیا۔ ایسے کہہ دینا کہ یہ غلط ہے، تو کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں غلط لوگ اور صحیح نہیں ہے؟ ہر محکمے میں غلط بھی ہیں، صحیح بھی ہیں۔ تو 52,000 کو ایسے ہی نکال دیا، چلو نکال دیا کوئی بات نہیں، ان کے بقایا جات دے دیتے، تو وہ بھی ابھی تک نہیں ملے، ٹھیک ہے جی۔ کتنا بقایا رہتا ہے آپ کا؟ یہ ابھی یاد نہیں ہے مجھے، 2 سال کا بقایا جات ہے۔ تو میں تو شکریہ ادا ان لوگوں کا کرتا ہوں۔ میرے تو ساتھ حاجی عبدالغنی صاحب ڈاکٹر صاحب ہے، پاکستان کے نائب صدر ہیں، بھائی عمران صاحب ہے، محمد علی لڑکا صاحب ہے، ملک عدنان خورشید صاحب ہے، آصف چوہان صاحب ہے، عبدالرحمان گل صاحب ہے، حاجی محمد باش انسپکٹر ریٹائر ہے، حاجی عبدالرؤف صاحب ہے، AD پرنس ہے۔ میں تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میرا تو گزارا چل رہا ہے، میری امداد بھی یہ کر رہے ہیں، میرا تو کام چل رہا ہے۔ باقی جو ہیں 91,000 بندہ، وہ کیا کر رہا ہوگا؟ جب میں شام کو جاتا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، ٹھیک ہے جی، میرے جو گھر ہے، میری بیگم وہ ہندو سے مسلمان ہوئی ہے، اس نے اسلام قبول کیا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن جب میں گھر جاتا ہوں شام کو، تو میں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ اچھا سٹاف ہے، اچھے لوگ ہیں اور میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ باقی لوگوں کو کیسے گزارا ہوتا ہوگا؟ بتائیے گا 32 سال آپ نے محکمہ پولیس کے اندر اپنی خدمات سر انجام دی ہے، کبھی ڈاکوؤں کے ساتھ بھی آپ کا مقابلہ وغیرہ ہوا ہے؟ بھائی وہ نوکری کا حصہ تھا، جب یہ نوکری پولیس والی ہے تو اچھوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا، بروں کے ساتھ بھی ہوتا تھا، ڈاکوؤں کے ساتھ بھی ہوتا تھا، شریفوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ ہم MC بھی کرتے رہے ہیں، MC گاشت ہوتی ہے موٹر سائیکل کے اوپر، تو اس کے ساتھ ہمارے 2 ساتھ کانسٹیبل ہوتے تھے، 2 رضاکار ہوتے تھے، ہم وہ ڈیوٹیاں کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس ٹائم تو ہمارا ایک مینڈ تھا نا کہ ہمارا یہی محکمہ ہے، ہم نے یہی محکمہ صرف کرنا ہے اور اسی میں جان دینی ہے اور اسی میں نوکری کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمیں جب نکالا گیا تو ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو اتار دیا جاتا ہے، یا کوئی آدمی کسی اچھی جگہ پہ ہوتا ہے تو اسے گرا دیا جاتا ہے، تو اسے تکلیف تو ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی وقتی طور تکلیف ہوئی، لیکن الحمدللہ یہ 5 ماہ میں جو میں ادھر ہوں اور جن آدمی کو میں نے آپ کو نام بتلائے ہیں وہ اب میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور الحمدللہ میرا اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ میں اب یہ سوچتا ہوں کہ یہ 5 ماہ 29 سال سے بہتر ہے۔ پولیس مقابلہ کے اندر کبھی آپ کو نشانہ بھی بنایا گیا؟ یہ نشانہ بنایا گیا تھا، وہ شفیع گل تھا ٹھٹھے کا، وہ ہم نے پکڑا تھا 14 پول پہ، رو فرمان لینے، اور میں نے تھانے لے آئے تھے جہانیہ، مار میں ضرور SHO لگا تھا، تو وہاں سے وہ چھوٹ گیا، بہت بڑے اثر و رسوخ والا تھا،
وہ شفیہ گیل، شانہ گیل، فروقہ جیما، یہ ان کا گروپ تھا. تو اس نے تھانے میں کہا تھا کہ ہم آپ سے نبڑیں گے. وہ اے ایس آئی کو کہا تھا اور مجھے بھی کہا تھا. تو 1 ماہ کے بعد مجھے فیر لگ گئے. تو ہم تو یہی کہیں گے کہ انہوں نے مارے ہیں. دیکھو نا جی، اسی روڈ پہ، جس روڈ پہ ہم نے اس کو پکڑا ہے، اسی روڈ پہ مجھے فیر لگتے ہیں. تو ہم تو یہی کہیں گے اس نے مارے ہوں گے. آپ کو فائل لگے، ظاہری بات آپ کا علاج کے اوپر بھی آپ کا خرچہ آئے گا. تو بتائیے گا کیا محکمے نے آپ کا مکمل علاج کروایا؟ جب فائر لگے تھے تو موٹر سائیکل سپیڈ پہ تھا، ہم گر گئے تھے. میرے مورے جو ہیں ان میں مسئلہ ہے. تو وقتی طور 15 دن تو راؤ فرمان نے خرچہ کیا تھا. 15 دن کے بعد مجھے وہ وہاں سے ڈسچارج کروا دیا تھا. اس کے بعد میرے گھر والوں اور میرے والدین نے خرچہ کیا تھا. اقبال صاحب بتائیے گا، زندگی آپ نے 30-32 سال محکمہ پولیس کو وقف کر دیے، اب آپ ایک جوس کا ٹھیلا لگانے پر مجبور ہو گئے. زندگی نے کبھی آپ کو مایوس نہیں کیا یار وہ میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ ضائع کر دیا ہے؟ بالکل کیا ہے، بالکل کیا. اور تقریباً رات دن یہی سوچتا ہوں کہ کاش میں اس محکمے میں نہ جاتا، کاش میں کسی زمیندار کے پاس ہی ہوتا نا تو آج پتہ نہیں میں کہاں ہوتا. کاش میں کسی اور محکمے میں ہوتا تو پتہ نہیں کہاں ہوتا. یہ ٹھیلے والا کام نہیں ہوتا. لیکن شکر الحمدللہ، اللہ پاک نے جو چاہ، پہلے ادھر چاہ تو ادھر چلا گئے. وہ بھی ڈیوٹی مجاہدانہ ہم نے کی ہے. ہم نے لی تو کچھ نہیں نا، نہ ہم نے محکمے سے کوئی چیز لی ہے، نہ افسران سے کچھ لی. مجاہدانہ نوکری کی ہے. تو ادھر بھی مجاہدانہ ذہن میں رکھ کے آئے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور یہ اللہ کا مجاہد ہے. لوگوں کو علاج فری کر رہا ہے. فری ہے. آج کے دور میں کسی گاؤں میں چلے جائیں تو وہ ڈاکٹر جو ہے اس سے ایک زکام کی دوائی لیں گے تو 500 لے لے گا. تو یہ اللہ کا بندہ ہفتے کی دوائی 100 کی دیتا ہے اور ہر مرض والا ادھر آ رہا ہے. طارق جبیل صاحب بھی ادھر آتے ہیں اور یہ شفا دے رہا ہے. اقبال صاحب بتائیے گا، آپ یہاں کھڑے ہوتے ہیں، اگر کوئی آپ کا مخالف بندہ آپ کو اگر دیکھ لے یا کبھی کسی نے آپ کو تو کوئی دھمکی دی ہو، یا جی اقبال صاحب بتائیے گا، زندگی کا ایک وقت آپ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، آپ بتائیں آپ کدھر کھڑے ہیں، کبھی ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا ہے جی. مذاق اڑاتے ہیں لوگ. اچھا، وہ جو کرائمنل لوگ ہیں کبھی سامنے آ جائیں تو مذاق اڑاتے ہیں. کہتے ہیں بڑے گاڑیوں میں بیٹھ کے آتے تھے، بڑے ایس ایچ او کو لے کے آتے تھے، آپ ٹھیلے پہ آ جاؤ ہمیں پکڑ لو. تو ہم ان کو یہی جواب دیتے ہیں کہ نوکری بدلی ہے، ڈیوٹی نہیں بدلی. ہم اس وقت بھی آپ کے دشمن تھے، آج بھی آپ کے دشمن ہیں. ٹھیک ہے، ہم جب آپ کرائم کریں گے تو ہم آپ کے سامنے ہوں گے. میں نہیں ہوں گا تو کوئی وردی والا آپ کے سامنے ضرور ہوگا، کیونکہ میرا متعلقہ ایس ایچ او جو بھی ہوگا میں اس کو فوراً بتا دوں گا کہ فلاں آدمی غلط ہے، تو وہ ان سے نمٹ لے گا. یوں کہہ لیں کہ آپ نے اپنی یہ کام بدلا لیکن آپ نے اپنی سوچ ابھی تک آپ کی وہی ہے. مائنڈ نہیں بدلا. مائنڈ آپ کا وہی ہے. کیونکہ پاکستان کے لیے اپنا ذہن، اپنی سوچ سب کچھ قربان کری جا رہے ہیں ابھی. الحمدللہ ایسے ہی کریں گے. لاسٹ کے اندر کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ آپ کو ہمارے آئی جی پنجاب دیکھ رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ دیکھ رہی ہیں، آپ کو ہمارے پولیس کے بڑے بڑے افسران دیکھ رہے ہیں، کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ ان کو؟ آخری میسیج میرا یہی ہے کہ جو 52,000 رضاکار فارغ ہوئے ہیں، کوئی مسجد پہ اپنی ڈیوٹی دے، 5 وقت نماز پڑھے اور مسجد پہ اپنی ڈیوٹی دے. یہ ذہن میں سمجھ کر کہ اتنا سا ہم نے محکمہ پولیس کو دی ہے، اب اللہ کے گھر کو دیتے ہیں. کوئی آدمی امام بارگاہ پہ چلا جائے، وہاں ڈیوٹی کرے اور ذہن میں یہی سوچے کہ ہم 30 سال ادھر جو خراب کیے ہیں، 50 سال ادھر خراب کیے ہیں، اب یہ ہم عبادت والے پاس سے آ جائیں. ٹھیک ہے جی. کوئی کسی جگہ پہ، جیسے میں ادھر ڈاکٹر عثمان صاحب کے پاس آیا، کوئی جہاں کسی کو جگہ ملتی ہے ذہن میں یہی رکھے کہ میں نے اس وقت وہ پولیس کی ڈیوٹی کی ہے، اب یہ کرو. صلہ اللہ پاک نے دینا ہے. وہ بھی عبادت کی تھی، ابھی عبادت. دیکھو جی، مجھے فیر لگیا ہے، موروں کا مسئلہ ہے، میں آپ کے سامنے سیدھا کھڑا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اللہ پاک نے، اگر میرا ذہن صاف تھا محکمے کے لیے تو اللہ پاک نے مجھے صلہ دیا ہے. اب بھی میں ٹھیک ہوں. اگر میں غردار ہوتا یا نمک حرام ہوتا یا پولیس کا کھایا حرام کرتا تو آج میں کسی کچن میں پڑا ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو میں سینہ تان کے کہتا ہوں، اب بھی جو برے لوگ ہیں ان کو سینہ تان کے کہتا ہوں کہ جو بھی میرے سامنے آئے گا میں متعلقہ افسران کو ضرور بتاؤں گا. میں اب بھی نہیں اس کام سے ہٹوں گا. جی بہت شکریہ. تو ناظرین، ہمارے ساتھ ملک اقبال صاحب موجود تھے جو کہ اپنی زندگی میں گزارے گئے 32 سال محکمہ پولیس میں تمام تر تفصیلات آپ انہی کی زبانی جان رہے تھے، کس طرح ڈاکوؤں کی فائر کا نشانہ بنے، کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آج یہ کس مقام پر ہے. تمام تر تفصیلات آپ انہی کی زبانی جان رہے تھے. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں. اپنے میزبان عثمان اشرف کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.